غریبوں پر خرچ کریں، وہ امورکم شورا بینکم، اور تمام معاملے حقیقی مشورے سے طے ہوں، تو فرمایا فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، پھر زمین کی پیٹھ پر زندہ رہنا اچھا ہے۔ اور اگر وہ بدقسمتی کا دور آ جائے، اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم، کہ جب تمہارے اندر جو بدترین کردار کے لوگ، ظالم لوگ، رسہ گیر بدماش، وہ تمہارے لیڈر بن جائیں اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، تو پھر وہ لوگ اچھے جو قبروں میں چلے گئے۔ زمین کی پیٹھ پر چلنے والوں سے قبروں میں سونے والے اچھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث صحیح کو روایت کیا، آپ اندازہ کیجئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت قاسم بن مخیمرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اب خاص بات سمجھنے والی ہے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام، لوگ جنہیں منتخب کر لیں، جنہیں حکومت اور اقتدار کی امانت دے دیں، جنہیں منصب پہ بٹھا دیں، ہمارا کیا لینا، ہمارا کیا کام، ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، نہیں، میرے آقا نے اس تصور دین کو رد کر دیا۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، قال انما زمانکم سلطانکم فاذا صلح سلطانکم صلح زمانکم واذا فسد سلطانکم فسد زمانکم۔ فرمایا لوگو، تمہارے زمانے کے حالات، اگر اپنے زمانے کے حالات کو اچھا یا برا دیکھنا چاہو تو وہ حکومت کے ذریعے ہوگا۔ جیسی حکومت ہوگی، جیسے تمہارے سلطان ہوں گے، حکمران ہوں گے، تمہارے زمانے کے وہی حالات ہوں گے۔ حکومت اور حکمران ہی تمہارا زمانہ ہے۔ اگر حکمران اچھے ہوں گے تو تمہارے دور کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اگر حکمران بد کردار فاسد ہوں گے تو تمہارے زمانے اور دور کے حالات برباد ہو جائیں گے۔ اگر چاہو کہ حکومت اور اقتدار کرپٹ بد دیانت لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور تمہارے گھروں کے اور معاشرے کے حالات سمر جائیں، میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ چونکہ اس کی مزید وضاحت آقا علیہ السلام نے کی، بڑی خاص بات، حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان لکل زمان ملکن یبعثہ اللہ علی قلوب اہلہ۔ ہر دور میں ایک حکومت ہوتی ہے، ہر دور کے حکمران ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دور کے لوگوں پر، معاشرے پر، سوسائٹی پر حکومت اور طاقت عطا کرتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ اب سن لیجئے، یہ بیداری شعور کی مہم، یہ ان فتنوں اور ان فتنوں کی تباہیوں کی آگاہی اور ان سے بچنے کی تدبیر اس قوم کے ایک ایک فرد کو کیوں سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حکمران ہوتے ہیں جو لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَلَاحًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحًا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس قوم کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے، اس قوم کو بھلائی اور اصلاح کی طرف لے جانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہی، بربادی، ہلاکت سے نکالنا چاہے، اس معاشرے میں، قوم میں خیر عطا کرنا چاہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کو مصلح عطا کر دیتا ہے، انہیں ریفارمر عطا کر دیتا ہے، اس قوم کو سیدھی راہ دکھانے والا عطا کر دیتا ہے، اس قوم کو ہدایت دینے والا عطا کر دیتا ہے، اس قوم کو اچھے برے کی تمیز سکھانے والا عطا کر دیتا ہے، اس قوم میں خیر اور شر کا فرق بتانے والا عطا کر دیتا ہے۔ بعث فیہم مصلحا، اللہ اس کے اندر اصلاح کرنے والا مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ قوم کو سچ بتائے اور حکمرانوں کی پیدا کردہ خرابیوں، ہلاکتوں سے قوم کو بچائے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ هَلَكَةً، اور اگر اللہ چاہے کہ یہ قوم ہلاک ہی ہو جائے،
تباہ و بربادی ہو جائے، ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، تو پھر بعث فیہم مترفا، پھر اللہ پاک ان کے اندر عیش پرست اور بددیانت ظلم کرنے والے لیڈر ہی رکھتا ہے، انہیں صحیح راہ دکھانے والا کوئی نہیں بھیجتا ان کے اندر۔ اور اس تحریک کو اللہ رب العزت نے اس دور فتن میں امت کو صحیح راستہ بتانے والی تحریک بنایا ہے، تاکہ لوگ اس دور کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں اور راہ ہدایت کی طرف آ سکیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا، لکا ابن لکا، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ آخری زمانہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو معاشرے میں عزت ملے گی جو خود بھی کرپٹ ہوگا، بددیانت ہوگا، اس کا باپ بھی کرپٹ تھا، یعنی نسل در نسل کرپٹ، بددیانت اور بدمعاش لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی کی عزت اور اقتدار منتقل ہوگا، نسل در نسل وہ قابض رہیں گے سوسائٹی میں، حکومت پر، اقتدار پر، شرافت پر، منصب پر۔ جب یہ ماحول ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت کی تباہ کاریوں میں معاشرہ داخل ہو گیا۔ یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا، لکا بن لکا، اب لکا کہتے ہیں بدنام زمانہ، کرپٹ شخص کو، بدمعاش کو، بے ایمان شخص کو، لوٹ مار کرنے والے کو عربی میں لکا۔ فرمایا کہ نسل در نسل کی عادت منتقل ہوگی، باپ بھی کرپٹ تھا، پھر بوڑھا ہوئے گا، پھر اس کا بیٹا اسی سیٹ پر آ جائے گا کرپٹ، وہ مرے گا، پھر اس کا بیٹا آ جائے گا، یعنی خاندانوں میں جو کرپٹ خاندان ہوں گے، بے کردار خاندان ہوں گے، ظالم رساگیر بدمعاش ہوں گے، ان میں نسل در نسل سوسائٹی کی قیادت منتقل ہوگی۔ بولیے، فرمایا یہ قیامت کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا۔ اور امام بخاری نے تاریخ کبیر نے الفاظ کا اضافہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا ثم یسیر الی النار، اور اگر یہی نظام رہا تو پھر وہ زمانہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھ جائے گا، وہ معاشرہ دوزخ کی آگ کی طرف چلا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تذهب الدنیا حتی تصیر للکا ابن لکا، کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ شرافت، یہ اقتدار لکا ابن لکا کے ہاتھ میں، یعنی نسل در نسل جو بدمعاش اور کرپٹ لوگ ہیں ان کے ہاں منتقل ہونے نہ لگ جائے۔ وہ پروسیس لوگوں آ چکا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی شریف، نہ کوئی شریف بیٹا پہلے حکمران ہوتا تھا شریف، نہ اس کا بیٹا بنا، نہ اس کا بیٹا بنے گا، نہ اس کا بیٹا بنے گا۔ جن میں شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، ان سے سوسائٹی کی طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان نسلوں میں طاقت، شرافت، اقتدار منتقل ہو رہا ہے، اور دنیا اور اس کی عزت منتقل ہو رہی ہے نسل در نسل۔ جو بدمعاش ہیں، غاصب ہیں، جاگیردار ہیں، رساگیر ہیں، غنڈے ہیں، جن سے دنیا ڈرتی ہے اور غریب تھر تھر کانپتے ہیں۔ اس پروسیس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکا ابن لکا، کہ بدنام کا بیٹا بدنام، بدمعاش کا بیٹا بدمعاش، غنڈے کا بیٹا غنڈا، اس ترتیب سے اقتدار اور امانت اور عزت ان کے ہاں چلے گی۔ دین پر عمل کرنے والا اس کو عزت نہیں ملے گی، لکا کو عزت ملے گی، علم والے کو عزت نہیں ملے گی۔ لکا ہو، غنڈا ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو، بدمعاش ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو۔ آقا نے فرمایا وہ دور آ جائے گا کہ جہاں پروسیس اس طرح کا سوسائٹی میں رواج پذیر ہوگا۔ اسی طرح عمر بن الخطاب، سیدنا فاروق اعظم بھی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملکها لکا ابن لکا، وہی لفظ فرمایا وہ دور آئے گا کہ دنیا کی ملکیت، دنیا کی اونرشپ، ملکیت لکا ابن لکا،
بدماش کے بیٹے بدماش اور نسل در نسل بدماشوں کے ہاتھ منتقل ہو جائے گی. شرفاء کا کوئی حصہ دنیا کی عزت و شرافت اور اقتدار میں نہیں رہے گا. اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا حدیث صحیح، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے حلقہ بنا کر کہ آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا. غور سے سنیے، میری گفتگو کا بالکل آخری حصہ ہے، بڑی غور سے. آقا علیہ السلام نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنے کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے پہچان بیان کی کہ فتنوں کا دور یہ ہوگا. فقال اذا رأيتم الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا شبك بين اصابعه، اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں، انگلیوں میں اس طرح انگلیاں پھنسا لیں. فرمایا فتنوں کا دور وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے لیڈر ہوں گے، حکمران ہوں گے، نمائندے ہوں گے، جن کو امانتیں دی جائیں گی، وہ وعدے کریں گے پھر وعدہ خلافی کریں گے. انہیں امانت دی جائے گی، وہ امانت کو ہلکا سمجھ کے کھا جائیں گے، کرپشن کریں گے. اور سارے کرپشن کرنے والے ٹولے اور جماعتیں اور گروہ شبہ کا بین اصابعہ، ان انگلیوں کی طرح آپس میں جڑ جائیں گے. یہ ہو گیا یا نہیں؟ کرپشن پہ دھڑے جڑ جائیں گے، جماعتیں جڑ جائیں گی، گروہ جڑ جائیں گے، سارے ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا، لوٹ مار. ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا، خیانت و کرپشن. آقا نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا یہ وعدے توڑنے والے اور قوم کی امانتیں کھانے والے اس طرح جائے انگلیاں جیسے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال رہا ہوں ایسے جڑ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب یہ زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا خذ بما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ. فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو جو حق ہے، نیکی ہے، اس کا ساتھ دو، اور جو بدی اور برائی ہے اس کو دفع کر دو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی جان کو دوزخ سے بچانے کے لیے خصوصی فکر کرو اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ عامت الناس کی اکثریت کیا رائے دیتی ہے. زیادہ تر لوگوں نے ووٹ کس کو دیے ہیں؟ آقا نے فرمایا ودع امر العامہ ودع عنک امر العامہ وفی روایت وقال وإیاک وعوامہم. میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، عوام کا نام لیا میرے آقا نے، وإیاک وعوامہم. ایسا دور آ جائے تو مت دیکھو کہ عوام نے کس کو چنا ہے، عوام کی اکثریت نے ووٹ کس کو دیے ہیں. عوام بیچاروں کو تو شعور ہی نہیں ہے، یا لالچ میں ہیں یا ڈر میں ہیں، نہ انہیں علم، نہ شعور، نہ آگاہی، نہ بصیرت. فرمایا وإیاک وعوامہم وفی روایت قال وإیاک والعامہ. اس وقت یہ نہ دیکھو کہ عامت الناس نے کثرت کے ساتھ کنہیں نمائندہ بنایا، کن کو ووٹ دیے، کن کو چنا، کن پارٹیوں کے پیچھے گئے. فرمایا نہیں، وہ بہک گئے. عوام کی رائے کی پیروی نہ کرو، دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو. عوام کی رائے کی تقلید نہ کرو. لوگوں، آقا علیہ السلام کی امت میں مصطفی اور نبوی معیار پر قیادت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کی کثرت کدھر جا رہی ہے، وہ لوگوں کے پیچھے نہ چلے، وہ مصطفیٰ کے حکم کے پیچھے چلے. لوگ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اس کا فرض ہے وہ کوہ گراں بن کے حق کے لیے ڈٹا رہے اور لوگوں کو سیدھی راہ بتاتا رہے. حاضرین محترم، جب ایسا دور آ جائے، آپ نے آج رات ان فتنوں کا ذکر سنا،
اور فتنوں کے حالات کو سنا، ان کی علامات کو سنا، سوچئے اور بتائیے کہ کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی اور آج من و ان آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں؟ بولیے۔ اب اس سے بچاؤ کے دو راستے، یا ایک راستے کو چننا ہوگا، بچاؤ کے دو راستے دونوں آقا علیہ السلام نے بتائے، ایک ہلکا ہے ادنا راستہ، ایک اعلیٰ راستہ۔ فتنوں کے دور میں بچنے اور بچانے کی، امت کو بچانے کی آقا علیہ السلام نے دو تدبیریں بتائیں اپنی جان کو، ایک ادنا تدبیر ہے اور ایک اعلیٰ تدبیر ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کل سے آنورڈ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ دو تدبیریں جو آقا علیہ السلام نے بتائیں ان میں سے کس کو اپنایا جائے اور کس تدبیر کو اپنانے میں امت کی خیر ہے۔ اس کا اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک ادنا تعبیر بتائی آقا علیہ السلام نے کہ جب ایسا دور آ جائے تو اسی شخص کا ایمان بچے گا جو دنیا کو، معاشرے کو اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے، غاروں میں چھپ جائے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرے، اسی کا دین بچے گا۔ یہ ایک تدبیر ہے۔ اور ایک تدبیر یہ ہے کہ حق کا علم اٹھا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہر شر کے خلاف ڈٹ جائے۔ یہ دو راستے آقا علیہ السلام نے بتائے انشاءاللہ تعالی۔ تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس اور آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ذکر آگے جاری رہے گا۔ آج کا بیان ان فتنوں کی شرح پر مشتمل تھا۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں، ان کا شعور نصیب ہو، اور پھر ان سے بچنے کی صحیح نبوی تدبیر